السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے آنے والا مہمان ماہ رمضان۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خلوت و جلوت میں اس کی نگرانی کو ملحوظ رکھو، اور جان لو کہ تمہارے جسم آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اللہ کے بندو، چند محدود گھڑیاں باقی ہیں اور وہ مہمان ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کا ہم طویل عرصے سے انتظار کر رہے ہیں، اور جس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ وہ یہ عظیم جامع یونیورسٹی ہے جو تقوی کا درجہ عطا کرتی ہے۔ یہ رمضان المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان وہ مہمان ہے جس سے صرف کریم شخص خوش ہوتا ہے، اور جس سے صرف بد نصیب ہی بیزاری محسوس کرتا ہے۔ اس مہمان کے اکرام میں سے یہ ہے کہ اس کے استقبال کی تیاری کی جائے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے، اور اس کے لمحات کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا جائے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی دنیا کے لیے منصوبے بناتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے بہت کم لوگ منصوبہ بندی کرتے ہیں، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ رمضان کی آمد پر خوش ہونا در حقیقت اللہ کے فضل پر خوش ہونا اور اس کی نشانیوں کی تعظیم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، پس انہیں اسی پر خوش ہونا چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو رمضان کی خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے تھے، اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان آ چکا ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے۔ رواہ احمد والنسائی۔ رمضان کی تیاری میں دعا بھی شامل ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بلوغ رمضان نعمت عظیمت فمن رحم فیہ فہو المرحوم ومن حرم خیرہ فہو المحروم۔ رمضان کا مل جانا عظیم نعمت ہے، لہذا جو اس میں رحمت سے نوازا گیا وہی حقیقی طور پر رحم یافتہ ہے، اور جو اس کی برکتوں سے محروم رہا وہی حقیقی محروم ہے۔ بعض نیک لوگ 6 مہینے تک اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ وہ انہیں رمضان نصیب کرے۔ ان کی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل تھی، اللہم سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان وتسلمہ منی متقبلا۔ اے اللہ مجھے رمضان تک سلامت رکھ، رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ، اور اسے مجھ سے قبول فرماتے ہوئے لے لے۔ جس نے رمضان کی عزت کی، رمضان نے اس کی عزت کی اور اسے جنت کی طرف لے گیا۔ 2 افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک کو شہادت ملی
اور دوسرا 1 سال بعد فوت ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں جنت دیکھی تو میں نے ان میں سے اس شخص کو شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوتے دیکھا جو 1 سال بعد فوت ہوا تھا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا الیس قد صام بعدہ رمضان، کیا اس نے اس شخص کے بعد رمضان نہیں پایا تھا؟ رواہ احمد۔ رمضان تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے اور یہ دل کی اصلاح کے لیے آیا ہے جو تمام اعضاء کا سردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوم شہر الصبر یعنی رمضان و 3 ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر، صبر کے مہینے یعنی رمضان کے روزے رکھنا اور ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھنا دل کی میل کو دور کر دیتے ہیں، یعنی یہ روزے دل سے کینہ، بغض اور اس میں پیدا ہونے والی سختی اور میل کچیل کو ختم کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس میں نہ دشمنی باقی رہتی ہے اور نہ غصہ۔ رمضان کی تیاری روح کو غذا دینے سے ہوتی ہے، نہ کہ جسم کو موٹا کرنے یا کھانے پینے کا ذخیرہ جمع کرنے سے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کسی بھوک کے مہینے کی طرف بڑھ رہے ہیں، نہ کہ اطاعت اور عبادت کے موسم میں۔ یا خادم الجسم کم تشقى بخدمته فانت بالروح لا بالجسم انسان، اے جسم کے خادم تو اس کی خدمت میں کتنی مشقت اٹھاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں انسان روح سے ہے جسم سے نہیں۔ رمضان آیا ہے تاکہ تمہارے دل کو گناہوں کی گندگی سے دھو ڈالے اور تمہیں ایک بالکل صاف اور شفاف ورق عطا کرے جس سے تم اپنی زندگی اور ایمان کو نیا کر سکو۔ یہ ایک نادر موقع اور بہترین غنیمت ہے، لہذا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو اسے ضائع کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتانی جبریل فقال راغم انف رجل ادرک رمضان فلم یغفر له قل آمین فقلت آمین، میرے پاس جبریل امین آئے اور کہا وہ شخص برباد ہو جائے جس نے رمضان پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی، کہو آمین، تو میں نے کہا آمین۔ رواہ البزار۔ رمضان گناہوں سے باز آنے اور شیطان پر فتح پانے کا بہترین موقع ہے، کیونکہ رمضان میں شیطان انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ایک روایت میں آتا ہے سفدت الشیاطین، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ رواہ مسلم۔ جب جنوں کے شیاطین یعنی جنوں میں سے شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے تو انسانوں میں جو شیاطین ہوتے ہیں وہ میدان میں آ جاتے ہیں تاکہ اس مبارک مہینے کے روحانی ماحول کو خراب کریں اور اس کی برکتوں کو چرا لیں۔ یہ رمضان کے چور ہیں، پس ان سے بچو، لہذا ان سے دور ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کرے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت زیادہ بھٹک جاؤ۔ رمضان کا روزہ انسان کی شہوت کو قابو میں رکھتا ہے اور اس کے ایمان کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے تاکہ اسے خواہشات کا غلام نہ بنا دے اور نہ ہی وہ لذتوں کا قیدی بنے۔ علماء فرماتے ہیں حقیقی آزاد وہی ہے جو اپنی خواہش اور نفس کو مغلوب کر لے تاکہ وہ اس کے ساتھ چلے، اس کے تابع ہو جائیں اور اس کے حکم کے ماتحت آ جائیں۔ روزہ اس لیے مشروع کیا گیا ہے تاکہ نفس کی شہوتوں کو توڑا جا سکے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کے اسباب ختم کیے جا سکیں، لہذا روزہ آزادی دلاتا ہے، آزادی عطا کرتا ہے۔ سب سے آسان روزہ کھانے پینے سے رک جانا ہے، لیکن اگر تم روزہ رکھو تو تمہارا کان، تمہاری آنکھ اور تمہاری زبان بھی حرام سے روزہ رکھے
جس طرح کھانے پینے سے روزہ خراب ہو جاتا ہے اسی طرح گناہ اس کے ثمرات کو برباد کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ رواہ احمد۔ یہ اللہ کی رحمت کی خوشبوئیں قریب آ چکی ہیں اور ایمان کی ہوائیں چل پڑی ہیں، جو بھی ان میں سے ایک جھونکا پالے وہ کبھی بدبخت نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعرضوا لنفحات رحمت اللہ فإن للہ نفحات من رحمتہ یصیب بها من یشاء من عبادہ۔ اللہ کی رحمت کی خوشبوؤں کو پانے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس اپنی رحمت کے کچھ خاص لمحات ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ یہ ہے رمضان جو تمہارے پاس مہمان بن کر آنے والا ہے، لہذا اپنے مہمان کی عزت کرو، اپنے اس مہینے کو غنیمت جانو اور اپنے رب کی طرف تیزی سے لپکو۔ یہ ایک مختصر مہینہ ہے جس میں کوتاہی کی گنجائش نہیں، اس کا آنا ایک لمحہ بھر کی زیارت کی مانند ہے جس میں سستی برداشت نہیں کی جا سکتی، جس مہینے میں سستی نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی سستی کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ جب بھی تمہیں سستی محسوس ہو تو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہی ہیں، لہذا اللہ کے لیے رمضان میں کوتاہی نہ کرنا۔ یہ ایک ایسا مہمان ہے جو تیزی سے آ کر چلا جاتا ہے، اس میں نیک عمل کے لیے بھرپور کوشش کرنا اور تاخیر اور کاہلی سے بچنا۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کم ممن امل ان یصوم هذا الشہر فخانہ عملہ فصار قبلہ الى ظلمۃ القبر۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو امید رکھتے تھے کہ وہ اس رمضان کے روزے رکھیں گے، مگر ان کی امیدوں نے انہیں دھوکہ دے دیا اور وہ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی قبر کے اندھیروں میں جا پہنچے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلت دے۔ اے اللہ اپنے خلفائے راشدین جناب ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا اور باقی تمام صحابہ کرام، تابعین اور ان کے نیک پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت تک تو راضی ہو جا۔ اے اللہ غم زدوں کی غم خوری فرما، مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس لوگوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے، ہم پر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرما۔ اے اللہ کے بندو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بلا شبہ اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، پس اللہ کا ذکر کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ استغفر اللہ۔